السلام علیکم دوستو، آئیے دوستو دیکھتے ہیں مولانا جرجس صاحب مرحوم کو قرآن پاک پڑھ کر بخشنا اور ایصال ثواب پہنچانے کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے۔ آئیے سماعت فرماتے ہیں۔ اور پڑھنا کیا ہوا مولانا صاحب؟ کیا یہ میری دکان بن کے تیار ہو گئی، ریڈی ہو گئی، اچھا اب کیا کرنا ہے؟ کرائے کے ٹٹوؤں کو بلایا، کیا ہوا؟ ارے کل سے ہم دکان کھولنے جا رہے ہیں، ایک ایک پارا سب کے ہاتھ میں پکڑا دیا، کہا کیا ہوا یہ؟ پڑھو برکت ہوگی میری دکان میں، اور سب نے 1 گھنٹے میں پورا قرآن پڑھ دیا۔ بھائی 30 آدمیوں نے ایک ایک پارا پڑھا، 1 گھنٹے میں پورا قرآن ہو گیا، پڑھ دیا۔ دکان میں اب خیر و برکت ہوگی، چاہے اس میں شراب بیچو، چاہے اس میں ہیروئن بیچو، چاہے اس میں گانجا بیچو، چاہے اس میں بیڑی کی بنانے کی فیکٹری اور بیڑی کا آفس کھول لو، اب اس میں برکت ہوگی۔ کیوں؟ قرآن پڑھا گیا۔ اب مجال ہے 30 لوگوں نے قرآن مل کے پڑھا ہو اور اس میں شیطان آ جائے، ہو ہی نہیں سکتا۔ مولوی جرجیس جیسے لوگوں نے قرآن پڑھا ہے بھائی، اب تو وہ سیدھا اس میں جو کچھ بھی ہوگا سب جائز ہے۔ ایک یہ ہے قرآن پڑھنا، ایک قرآن پڑھنا کیا ہوا؟ کوئی مر گیا، دوسرے دن اس کے گھر میں ٹھلوے جمع ہو گئے۔ ٹھلوے جانتے ہو؟ کرائے کے ٹٹو جمع ہو گئے، کیا ہوا؟ مرنے والے پہ قرآن پڑھا جائے گا، بخش دو۔ ایک ایک پارا سب کو پکڑا دیا، لو پڑھو۔ الحمدللہ اللہ مرنے والے کو جنت دے، اللہ مرنے والے کو پورا قرآن کا ثواب عطا فرما، ہم نے جو پڑھ دیا پورا اس کا ثواب مرنے والے کو ملے۔ 30 پارے پڑھ کے مرنے والے کو ثواب پہنچا دیا گیا۔ اب مرنے والے نے جتنے بھی گناہ کیے ہوں گے سب معاف، سیدھے جنت الفردوس میں چلا جائے۔ پورا قرآن پڑھ کے بخش دیا۔ اب اس نے جو افیم کھائی، گانجا کھایا، ہیروئن استعمال کی، سب معاف۔ ہیروئن کھا کھا کر بیوی کو پیٹا، وہ بھی معاف۔ شراب پی پی کر آیا اور اپنی بیوی کو مارا، وہ بھی معاف۔ کیوں؟ قرآن پڑھ کے بخش دیا گیا۔ اب ایک کٹھ ملا تیری بخشش ہو جائے یہ بہت بڑی بات ہے، دوسرے کی بخشش کروا رہا ہے۔ کہیں نہیں ملتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے تو صحابہ کرام نے قرآن پڑھا ہو، ابو بکر اس دنیا سے رخصت ہوئے تو صحابہ نے قرآن پڑھا ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب کا انتقال ہوا ہو تو اللہ کے رسول نے قرآن پڑھ کے بخشا ہو، اللہ کے نبی کی بیٹی رقیہ کا انتقال ہوا تو اللہ کے نبی نے قرآن پڑھ کے بخشا ہو، یا صحابہ نے آ کر قرآن پڑھا ہو۔ نبی کی تیسری بیٹی ام کلثوم کا انتقال ہوا، کبھی اللہ کے رسول نے اور صحابہ نے قرآن پڑھ کے بخشا ہو۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں اتنے صحابہ کا انتقال ہوا، کبھی سارے صحابہ اور اللہ کے رسول نے جمع ہو کر کبھی قرآن پڑھ کے بخشا ہو۔ اے کٹھ ملاؤ، پورے بھارت کے، پوری دنیا کے ملا مولویوں، مجھے بتاؤ ایک دلیل مجھے دکھا دو کہ اللہ کے رسول نے اور تمام صحابہ نے مل کر کسی صحابی پر پڑھ کے بخشا ہو۔ اب کیا جواب دیں گے اس کا؟ نہیں، نبی نے اور صحابہ نے تو نہیں بخشا، اس لیے کہ صحابہ تو ویسے ہی جنتی ہیں، ان پہ پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ تو اس کا مطلب صحابہ ویسے ہی جنتی ہیں، وہ نماز نہیں پڑھتے تھے کیا؟ روزہ نہیں رکھتے تھے کیا؟ اچھا ٹھیک ہے، صحابہ کو ضرورت نہیں تھی، نبی کو ضرورت نہیں تھی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ضرورت ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جس پر پڑھتے ہیں وہ بخش دیا جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم لوگوں نے جتنے بھی گناہ کیے قرآن پڑھ کے بخش دو، ہم جنتی ہو جائیں گے۔ یہ سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں آپ نا، سرٹیفکیٹ۔ ایک دلیل نہیں ملتی ہے۔ مرنے والے کے لیے صرف آپ یہ کام کر سکتے ہیں، مسجد میں گئے، آپ نے ظہر کی نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد امام کا انتظار مت کیجئے، آپ دعائیں پڑھنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھ اٹھائیے، ظہر پڑھیے، عصر پڑھیے، مغرب پڑھیے، عشاء پڑھیے، فجر پڑھیے، اور بہتر تو یہ ہے کہ رات میں اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد آپ اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، اللہ میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، وہ غریق رحمت ہو گئے ہیں، تیری رحمت کو جا چکے ہیں، اللہ انسان ہونے کے ناطے ان سے جو گناہ ہوئے تو ان کو معاف کر دے، اے اللہ میرے باپ کی مغفرت فرما دے، اللہ میری ماں کی مغفرت فرما دے۔
یہ دعا آپ کر سکتے ہیں، اس کی اجازت اللہ کے رسول نے دی ہے کہ نیک بیٹا اپنے ماں باپ کے لیے دعا کر سکتا ہے، اولاد اپنے ماں باپ اور رشتہ داروں کے لیے صدقہ و خیرات بھی کر سکتی ہے۔ یہ لیجئے 1000 روپیہ میں دے رہا ہوں، مسجد میں لگا دیجئے، اے اللہ دل میں نیت کر لیجئے یہ میں مسجد میں جو 1000 روپیہ دے رہا ہوں، اس کا ثواب تو میرے باپ کو دے دے، میری ماں کو عطا فرما دے، میری بڑی بہن کو عطا فرما دے، میرے بڑے بھائی کو عطا فرما دے۔ آپ کچھ کپڑا خرید لیجئے، غریبوں کو وہ کپڑا پہنائیے، دے دیجئے اور نیت کریے اللہ اس کا ثواب میرے ماں باپ کو عطا فرما۔ آپ کو بھی ملے گا اور آپ کے ماں باپ کو بھی ملے گا۔ آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ یہ جلسہ اسلامک لائبریری کے نوجوانوں نے کیا ہے، آپ اس میں بھی مدد کر سکتے ہیں اور صدقہ و خیرات بھی کر سکتے ہیں۔ آپ یہاں لا کر بھی نیت کر سکتے ہیں کہ ہم 10,000 روپے اس لائبریری کے لیے دے رہے ہیں، یہاں دینی کتابیں آئیں گی، کیرم بورڈ کھیلنے کے بجائے لوگ اس لائبریری میں آ کے پڑھیں گے اور علم حاصل کریں گے۔ 1-8 گھنٹہ جو وہ میچ میں کھیلنے میں، کرکٹ کھیلنے میں گزارتے ہیں، وہ یہاں مطالعہ کریں گے۔ اس لیے آپ یہاں پر بھی صدقہ و خیرات کر سکتے ہیں، دے سکتے ہیں اور نیت کر سکتے ہیں کہ اللہ اس کا ثواب میرے ماں باپ کو ملے۔ یہ ساری چیزیں جائز ہیں، یہ طریقہ جائز ہے، لیکن یاد رکھیے قرآن پڑھ کر نہیں بخشا جا سکتا ہے۔ اگر قرآن پڑھ کر بخشنا جائز ہوتا تو نفل نماز پڑھ کر بخشنا بھی جائز ہوتا، نفلی روزہ رکھ کر بخشنا بھی جائز ہوتا، لیکن یہ بات طے ہے کہ مرنے والا مر گیا، اب اس کے لیے نہ نماز پڑھ کر بخشی جائے گی، نہ روزہ رکھ کر بخشا جائے گا۔ اس کے لیے حج کرنے کی اجازت ہے، لیکن معاف کیجئے اس میں بھی بندشیں لگی ہوئی ہیں، بندشیں لگی ہوئی ہیں۔ میرے ماں باپ مر گئے، مردہ ماں باپ کی طرف سے حج کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا، تو اس میں مختلف اقوال ہیں۔ بعض ہمارے اہل علم حضرات یہ کہتے ہیں کہ مرے ہوئے آدمی کی طرف سے حج اس شکل میں کرنا جائز ہے اگر وہ اپنی زندگی میں پیسے والا تھا، امیر تھا، دولت مند تھا اور حج اس پر فرض تھا، لیکن وہ کسی وجہ سے نہیں کر سکا تو اس کی طرف سے حج کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ وہ حج فرض تھا۔ پھر کیوں نہیں گیا؟ اس نے سوچا بیٹی کی شادی ہو جائے، بیٹے کی ہو جائے تب جائیں گے، حج فرض تھا پھر نہیں گیا تو اس کی طرف سے کیا جا سکتا ہے۔ جیسے ہمارے اوپر روزے فرض ہیں، ہم 30 روزے رکھنا چاہتے ہیں، رمضان کے 30 روزے، لیکن ہماری سفر میں 5 روزے چھوٹ گئے، رمضان کا مہینہ چلا گیا، 30 روزوں میں ہم نے 25 رکھے، 5 بیماری کی وجہ سے یا سفر میں چھوٹ گئے، نہیں رکھ پائے، دوسرا رمضان آنے سے پہلے ہمیں وہ 5 چھوٹے ہوئے روزے رکھنا تھے، لیکن بغیر رکھے ہوئے ہم مر گئے، ہمارا انتقال ہو گیا تو وہ 5 چھوٹے ہوئے روزے ہم پر قرض ہیں۔ اب یہ قرض ہمارا بیٹا اتارے گا، وہ 5 روزے رکھے گا، یا ہماری بیوی 5 روزے رکھے گی؟ جب تک یہ 5 روزے کا قرض ادا نہیں ہو جائے گا ہماری بخشش بھی ممکن نہیں ہے۔ میرے بھائیوں سوال جواب ہوگا، اس لیے اس کے اہل و عیال، اس کا بھائی، بیٹا، گھر کا کوئی قریبی، اقرب فالاقرب، جو زیادہ قریبی ہو وہ روزہ رکھے گا۔ ایسے ہی جب روزہ فرض تھا لیکن وہ 5 روزے چھوٹ گئے، نہیں سمجھ پائے آپ؟ رمضان کا مہینہ ہے، روزے پورے رکھنا ہے، 15 روزے ہی رکھ پائے، ہم مر گئے، انتقال ہو گیا، تب آپ پر 15 جو چھوٹے ہیں وہ نہیں رکھنا ہے آپ کو، کیونکہ آپ تو انتقال کر گئے۔ جب انتقال کر گئے، اذا مات الانسان فانقطع عملہ، جب انسان مر جائے تو اس کا عمل منقطع، وہ چھوٹے نہیں ہیں آپ کے، آپ تو بیچ میں ہی دم توڑ گئے، اس لیے جو روزے باقی ہیں وہ آپ کو نہیں رکھنا ہے۔ لیکن آپ نے پورا رمضان کا مہینہ پایا، پورے رمضان کے مہینے 30 آپ نے 30 دن پایا آپ نے، لیکن آپ کے 5 روزے چھوٹ گئے، 6 چھوٹ گئے، 10 چھوٹ گئے سفر کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے، اور رمضان کا مہینہ ختم ہو کے آپ عید پہ بھی رہے، بقرعید میں بھی رہے، محرم پہ بھی رہے، آپ زندہ رہے اور دوسرا رمضان آنے سے پہلے آپ کا انتقال ہو گیا، تو یہ چھوٹے ہوئے روزے ہیں جو آپ پر فرض تھے، یہ آپ کے گھر والوں کو رکھنا پڑیں گے۔ ایسے ہی جس کے اوپر حج فرض تھا اور حج نہیں کر سکا تو اس کی طرف سے حج کیا جائے گا، اس کے بچے یا اس کے اہل و عیال حج کریں گے اس کی طرف سے، کیونکہ اس کے اوپر حج فرض تھا لیکن وہ غریب تھا، وہاں تک جانے کی طاقت ہی نہیں تھی،
اس کے اوپر حج فرض ہی نہیں تھا، تب ایسی صورت میں اس کی طرف سے حج نہیں کیا جائے گا۔ ہاں ایک شکل ہے، اگر وہ مرنے سے پہلے یہ کہہ جائے میرے بیٹے اللہ نے مجھے تو کچھ نہیں دیا، ہم تو نہیں جا سکے حج کرنے، لیکن اللہ اگر تمہیں دے دے اور تم اپنا حج کراؤ اور پھر بھی اللہ تمہیں اور دے تو تم میری طرف سے بھی حج کر لینا، تب آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ باپ وصیت کر گیا تھا۔ لیکن اب حج والی عبادت کو قرآن کے اوپر نہیں چسپا کی جائے گی، جو جہاں کی دلیل ہے وہ وہیں تک چلے گی، جو جہاں کی دلیل ہے وہ وہیں تک چلے گی۔ اب روزے پر قرآن کو آپ چسپا نہیں کر سکتے ہیں، ورنہ نماز پر بھی چسپا کرنا پڑے گا اور دوسری چیزوں پر بھی لاگو کرنا پڑے گا جو غلط ہوگا۔ مسئلہ آگے، تو تلاوت کس کو کہتے ہیں؟ آج بتایا تھا میں نے، تلا یتلو کے معنی عربی میں ہوتے پیچھے پیچھے چلنا۔ قرآن کی تلاوت کرو اس کا مطلب یہ ہوا قرآن کے پیچھے پیچھے چلو۔ ایک آیت پڑھ لی، رک جاؤ، اس کا معنی دیکھ لو، مطلب دیکھ لو، سمجھ لو پہلے حضرت عمر فاروق نے تلوار نکال لی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تھا، لیکن عمر فاروق ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ نبی کا انتقال ہو گیا، جیسے آج کل ہمارے بہت سے اونچی ٹوپی والے ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اگر نبی کا انتقال مان لیں تو پیٹ کے دھندے بند ہو جائیں گے، کیوں؟ کیونکہ انہی کے نام پہ تو مل رہا ہے، کھڑے ہو کے میلاد پڑھ لو، نبی آ جاتے ہیں، اللہ کے رسول آ جاتے ہیں، سواری آ گئی، ہم اب کھڑے ہو گئے، کھڑے کیوں ہوتے ہو؟ اللہ کے نبی آ گئے، ہم اس کو معلوم ہوتا ہے نبی آ گئے، اس کو معلوم ہوتا ہے کہ نبی آ گئے، اور اسی وقت پاکستان میں بھی کوئی پڑھ رہا ہو، اسی وقت ایران میں بھی کوئی پڑھ رہا ہو، اسی وقت امریکہ میں بھی کوئی پڑھ رہا ہو، تو اس سے پوچھو کہ اللہ کے رسول تو اکیلے پوری دنیا میں کیسے جاتے ہوں گے، اسی وقت کہاں کہاں جائیں گے؟ تو کہتے ہٹ بدتمیز۔ جیسے ٹی وی میں ایک فلم آتی ہے شاہ رخ خان کی یا سلمان خان کی، ایک ہی چینل پہ چلتی ہے، پورے ہندوستان دیکھتا ہے اس کو، پورا انڈیا دیکھتا ہے، تو جب ایک آدمی کی تصویر پورے انڈیا کے گھروں میں جا سکتی ہے تو کیا ہمارے نبی پوری دنیا میں نہیں جا سکتے؟ تصویر کو حقیقت پر محمول کرنا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی تصویریں جاتی ہیں، نعوذ باللہ، اللہ کے رسول کی تصویر تو ہے ہی نہیں، تو جائے گی، اور اللہ کے نبی کی اگر تصویر ہوتی تو اللہ کی قسم آج پوجا ہو رہی ہوتی گلے ہار ڈال۔ میں ایک بار جب پاکستان گیا تو جیسے ہندوستان میں جب مندر کہیں اسٹیشن پہ پڑتا ہے تو ہندوؤں کو آپ دیکھیں گے تو ایسے کرتے ہیں، کوئی مندر گاڑی چل رہی ٹرین مندر دیکھا ہوں تو آگے بڑھ گئے، ایسی پاکستان کے اندر بہت سی ٹرین سے اگر سفر کریں گے اور لاہور سے کراچی تک آپ جائیں گے تو 24 گھنٹے کا سفر ہے، 24 گھنٹے کا ٹرین سے، تو بہت سی اسٹیشنوں پر مزار بنے ہوئے ہیں، تو وہاں مسلمان باقاعدہ کھڑکی کھول لیتے ہیں، اب اسٹیشن آ رہی ہے، مزار آنے والا ہے، تو جیسے ہی گزرتے ہیں، گاڑی گزرتی ہے اسٹیشن سے تو ایسی کریں گے مزار، ایسے ہم لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، تو میرے بھائیوں یہ تصور دیکھیں، یہاں ہندو کر رہے ہیں وہاں مسلمان پوجا۔ اگر اللہ کے رسول کی تصویر ہوتی کیا ہوتا؟ آج کیا ہوتا؟ جب مولویوں کی تصویر اور اپنے پیر کی تصویر جب لیتے ہیں تو دیکھتے موبائل میں تو اس کو حفاظت سے رکھتے ہیں، میرے پیر کا، یہ پیر کا حال ہے۔ اگر نبی ہوتے تو کیا ہوتا؟ نبی ہوتے تو کیا ہوتا؟ اور پیروں کا بھی عجیب حال ہے، پیروں کا بھی۔ اور ایک عورت تھی بیچاری، وہ اپنے اس کا آدمی کہتا تھا میں پیر ہوں، اس کی بیوی اس کو پیر ماننے کے لیے تیار نہیں تھی، تیرے جیسے 336 پیر دیکھے گا۔ تو ایک بار اس کی بیوی بولی تم پیر ہو؟ کہاں پیر تو آج میں نے دیکھا آسمان پر۔ کہا کیا دیکھا؟ ارے ہوا میں مصلا بچھا کر، جائے نماز بچھا کر کھڑا تھا اور نماز پڑھ رہا تھا، اور اڑتا ہوا جا رہا تھا، وہ تھا پیر۔ اس کو چڑھ گئی، شاید وہ کلیہ چک والی ہوگی، ڈرنک چڑھ گئی۔ تم نے دیکھا ہوا میں
ہاں ہاں تو جائے نماز بچھی تھی، ہاں کھڑا تھا اس پر، ہاں نماز پڑھ رہا تھا، ہاں ارے وہ میں ہی تو تھا. اپنی بیوی کو بولا ارے وہ میں ہی تو تھا. اس کی بیوی بولی تم تھے؟ ہاں مجھے لگا تم تھے. کہا کیا مطلب؟ کہا اسی لیے ٹیڑھے ٹیڑھے اڑ رہے تھے، سیدھے اڑ بھی نہیں رہے تھے، ترچھے ترچھے جا رہے تھے، پھر بھی کمی نکالتے. ایک مرید نے خواب دیکھا کہ میرے پیر صاحب جنت میں ٹہل رہے ہیں. وہ بیچارہ آیا صبح ہو کر اپنے پیر کو خوشخبری سنانے کے لیے کہ ارے آپ نے تو بہت نیک کام کرے، آپ تو جنت میں. تو وہ گیا کہ اپنے پیر کو خوشخبری سناؤ. دروازہ کھڑکھڑایا تو کیا دیکھ رہا ہے کہ اندر آواز آ رہی ہے. اس نے دروازے میں کان لگایا تو کیا دیکھتا ہے کہ جس پیر کو خوشخبری سنانے آئے اس کی بیوی اس کو جھاڑو سے پیٹ رہی ہے، تڑا 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 برس رہی ہے اس پہ جھاڑو. اب وہ آنے لگا، اب وہ کہہ رہا رک، بعد میں مان لینا کوئی آیا ہے، دروازے پہ کوئی آیا. اس کی بیوی کہتی چل پہلے دیکھ کون آیا، پھر ذرا پھر معلوم. وہ دروازہ کھولا تو یہ جا رہا تھا. اے بھیا ادھر آؤ. کہاں جا رہے ہو؟ ارے جا رہا ہوں یار. کہا کیا ہوا؟ ارے کچھ نہیں ہوا. ارے ادھر تو آؤ، کیوں آئے ہو بتاؤ تو. ارے یار رات میں نے خواب بہت اچھا دیکھا لیکن یہاں بہت برا حال ہے آپ. ارے بتاؤ تو کیا ہوا؟ ارے رات میں دیکھا کہ میرے پیر صاحب جنت میں ٹہل رہے ہیں، دودھ کی شہد کی نہریں، 70 حوروں کے بغل میں بیٹھے ہیں. یہاں تو ایک ہی حور سے پٹ رہے ہیں آپ، جھاڑو پڑ رہی ہیں آپ کو. میں سوچا تھا خوشخبری سناؤں، یہاں تو میرا دماغ ہی خراب ہو گیا. تو پیر صاحب بھی بڑے چالاک تھے، کہنے لگے تم نے جنت میں دیکھا وہ بالکل صحیح دیکھا. کہا خاک صحیح دیکھا؟ مار کھا رہے ہو، بیوی کہاں سے پٹ رہا ہوں؟ کہہ رہا جنت. ارے میرے بھائی بیوی کی جھاڑو